کیوں بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ قرآن کریم کی دعائیں جن کا بیان چل رہا ہے، اس میں جو اگلی دعا ہے وہ ہے رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، جس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے کچوکوں سے، شیطانوں کے چرکوں سے، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں اے میرے پروردگار اس بات سے کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ یہ دعا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی۔ قل ربی، قل، یہ کہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کہو کہ مجھے شیاطین کے کچوکوں سے آپ کی پناہ مانگنی ہے، پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ اب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو، تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ خود سکھائیں کہ ان الفاظ میں مانگو، تو اس کی قبولیت میں انشاءاللہ کوئی شک نہیں۔ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ شیطان ان کے آگے بالکل ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ بے اثر۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے آ گیا تھا ایک شیطان، تو میرا دل چاہا کہ میں اس کو باندھ دوں، صبح کو تم دیکھو کہ یہ شیطان کیسا ہے۔ لیکن پھر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی اور کی کو نہ ملے، اس واسطے میں نے باندھا نہیں اس کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پھٹکتا بھی نہیں تھا، اگر پھٹکا تو وہ اس طرح پھٹکا کہ اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا دیا، تو آپ کے پاس تو آتا نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، تم جس راستے پر چلتے ہو شیطان کسی اور راستے پہ جاتا ہے، اس راستے پر نہیں آتا۔ تو مجھے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد وہاں دارالعلوم دیوبند کے احاطہ مغلسری میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اساتذہ اور طلباء جو سے بیٹھ جاتے تھے، کبھی کسی نے کوئی سوال کر لیا، حضرت نے جواب دے دیا، اس طرح ایک مجلس ہوا کرتی تھی، وعظ کی مجلس نہیں بلکہ ایک عام مجلس، اس میں سوال جواب ہوتے رہتے تھے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میں پڑھتا تھا، بچہ تھا، تو اس وقت میں لوگ، میری عمر کے لوگ جو ہیں کھیلنے چلے جایا کرتے تھے، میں حضرت شیخ الہند کی مجلس میں چلے جایا کرتا تھا عصر کے بعد، تو وہاں کی بہت سی باتیں نقل فرمایا کرتے تھے۔ تو فرمایا ایک مرتبہ کہ ایک شخص نے، ایک صاحب حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت، یہ حدیث میں پڑھا میں نے کہ جس راستے سے حضرت عمر گزرتے ہیں شیطان وہاں سے نہیں گزرتا، کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے، ان سے ڈرتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں آیا کچھ ایسا کہ آپ جس راستے سے گزر رہے ہوں تو آپ شیطان دوسرا راستہ اختیار کر لے۔
تو حضرت عمر ہی کے سے کیوں ڈرتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ ڈرنا چاہیے. تو حضرت شیخ الہند کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی سوال کرتا تو ایک تو مختصر جواب بڑا لطیفے اندازہ دے دیتے ہیں اور پھر اس کے تحقیقی جواب بھی دے دیتے ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ حضرت شیطان حضرت عمر سے کیوں ڈرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں ڈرتا، تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا پوچھو اسی بیوقوف سے. مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی بیوقوف سے پوچھو. تو یہ تو آپ نے ایک اس طرح کا جواب دے دیا. پھر فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ عظمت اور چیز ہے، رعب اور چیز ہے. عظمت جو ہے وہ اور چیز ہے اور رعب اور چیز ہے. بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عظمت تو دل میں ہوتی ہے مگر بے تکلفی کی وجہ سے رعب اتنا نہیں ہوتا. اتنا بے تکلف کر لیتے ہیں وہ لوگوں کو اپنے سے کہ رعب اتنا نہیں ہوتا. اور بعض حضرات ہیں جن کے طبیعت میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کا رعب طاری ہوتا ہے لوگوں پر. ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا ہے کہ نصرت بالرعب، مجھے رعب سے میری مدد کی گئی ہے. مسیرت شہر، کہ ایک مہینے کی مسافت پر بھی اگر کوئی دشمن ہوتا ہے تو میرا رعب طاری ہو جاتا ہے. لیکن وہ دشمن، ظاہری دشمن جو ہیں دنیا کے، جہاں تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تعلق ہے تو وہ اتنے بے تکلف کر رکھا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے کہ اس واسطے اس میں وہ بات نہیں تھی. بہرحال تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر یہ تعلیم دی گئی کہ یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ شیطان کے کچوکوں سے بچا اور میرے پاس ان کی موجودگی سے مجھے بچا. تو تعلیم تو امت کو ہے اصل میں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا گیا. اور شیاطین سے بچانے کا یہ ایک طریقہ اور ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اب جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ بندوں کی آزمائش ہو. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اصل میں تو قرآن نے پہلے ہی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں. حضرت آدم کو زمین پر بھیجنا تھا نا، لیکن پیدائش کے بعد فوراً نہیں بھیجا بلکہ پہلے جنت میں رکھا، شیطان سے ان کا مقابلہ کرایا. اور جب شیطان کا کچوکا لگ گیا اور گندم یا جو کچھ بھی چیز تھی وہ کھا لی شیطان کے بہکانے کے نتیجے میں، اور پھر جب ندامت ہوئی اور شرمندگی ہوئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، پریشان ہو گئے کہ کیا کروں، یہ غلطی تو سرزد ہو گئی مگر اب کیا کروں، کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا کروں. فتلقى آدم من ربہ کلمات، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ یہ کلمات کہو. کیا کہو؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو توبہ اور استغفار کا طریقہ سکھایا، پوری عملی مشق کرائی دنیا میں جانے سے پہلے کہ جب دنیا میں جاؤ گے تو پھر یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں پریشان کرے گا، تمہیں بہکائے گا، تمہیں کچوکے لگائے گا. لہذا اس کا سدباب یہ ہے کہ جب کبھی کچوکا لگائے تو یہ کہا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو شیطان بظاہر تو ایک ایسی خبیث چیز ہے کہ اس کو وسوسے ڈالنے کی طاقت بھی دے دی گئی، اس کو بہکانے کی طاقت بھی دے دی گئی. اس نے بڑا چیلنج بھی دیا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، ان کو آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، ان کو حکم دوں گا تو یہ میرے حکم کی تعمیل کریں گے. اتنے زبردست
اس کو طاقت بھی دی گئی، لیکن ساتھ ہی جب زہر پیدا فرمایا تو تریاق بھی ساتھ بتا دیا کہ یہ زہر پیدا کر دیا ہے میں نے تمہارے لیے، لیکن اس زہر کا تریاق اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اس سے زیادہ آسان کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ تریاق کیا ہے؟ استغفار، کہ یہ تریاق ہے۔ اور بلکہ شیطان کے جو حملے ہیں ان حملوں کے سے پہلے بھی تمہیں ایک ہتھیار دے رہے ہیں اور حملوں کے بعد بھی دے رہے ہیں۔ حملے سے پہلے کیا دے رہے ہیں؟ کہ پناہ مانگتے رہا کرو، انی اعوذ رب انی اعوذ بک من الشیاطین من ہمزات الشیاطین وقل رب ان یحضرون رب ان یحضرون۔ تو جب تک حملہ اسے نہیں کیا اور اندیشہ ہے کہ حملہ کرے گا، تو اس اندیشے کے وقت میں بھی تم یہ ہماری پناہ لے لیا کرو، اعوذ بک رب ان یحضرون، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں کہیں ڈگمگا نہ جاؤں، کہیں میں بہک نہ جاؤں، کہیں شیطان مجھ پر قابو نہ پالے، تو اللہ مجھے محفوظ رکھ۔ یہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حملے سے پہلے، کچھوا کا لگانے سے پہلے دعا کرتے رہو۔ جب مجھ سے مانگو گے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تو ہم آنے بھی نہیں دیں گے اس کو تمہارے پاس، اس کو تمہارے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیں گے اگر ہم سے یہ دعا مانگی، قل ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ کچوکا نہ لگائے، بلکہ میرے پاس بھی نہ آئے، میرے پاس بھی نہ آئے، یہ دعا مانگتے رہا کرو۔ تو کیا ہوگا کہ ہم آنے ہی نہیں دیں گے۔ اور اگر تم کبھی غفلت میں مبتلا ہو گئے، ہم سے پناہ مانگے بغیر، تو ہماری پناہ لیے بغیر شیطان تم پر حملہ آور ہو گیا، پھر دوسرا ہتھیار کیا دیا ہے؟ استغفار۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، اس کی رحمت سے یہ بات ممکن نہیں تھی کہ ایک طاقتور دشمن پیدا فرمائیں اور اس کے مقابلے کی طاقت نہ عطا فرمائیں۔ تو مقابلے کی طاقت یہ عطا فرما دی کہ پہلے یہ کہا کرو، بعد میں یہ استغفار کیا کرو۔ تو اگر فرض کرو کسی وقت اس نے کر بھی دیا تو یہ اس کا کچھ تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ما اصر من استغفر ما اصر من استغفر ان عاد 100 مرہ، حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اس کو اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، چاہے 100 مرتبہ کرے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ تو اگر غور سے دیکھیں تو قرآن کریم میں 3 مرحلے بتائے ہیں شیطان سے بچنے کے۔ شیطان سے بچنے کے 3 مرحلے قرآن کریم نے تلقین فرمائے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ کہ ابھی شیطان حملہ آور ہوا ہی نہیں، ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، اور اندیشہ ہے کہ یہ کبھی میرے اندر ریا پیدا نہ کر دے، میرے اندر دکھلاوا پیدا نہ کر دے، میرے اندر مجھے اس سے کوئی گناہ نہ کرا لے، یا کسی ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں اندیشہ ہے اللہ بچائے گناہ میں مبتلا ہونے کا۔ آج کل کی دنیا میں لوگ اجتماعات میں جاتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، اور اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ میں کہیں جا کے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو اس وقت تو یہ فرمایا کہ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، کہہ دو کہ رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ یہ پہلا مرحلہ، جبکہ حملے سے پہلے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جبکہ ابھی کوئی گناہ کا موقع سامنے نہیں ہے فوراً، لیکن تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ یہ کرتے رہو، یہ کام مانگتے رہو۔ 3 مرحلے ہم نے تمہارے لیے رکھے ہیں شیطان سے بچنے کے،
اور یہ بھی کہہ دیا کہ نہ قید شیطانی کانا ضعیفہ، کہ شیطان کو کچھ بہت بڑا نہ سمجھو تم، کہ ایک بہت بڑی مخلوق پیدا ہو گئی ہے جو میرے اوپر قابو پائے گی ہمیشہ. شیطان کا مکر بہت ضعیف ہے، کمزور ہے. وہ شیطان جو ہے نا ایک کمینہ دشمن ہے. کمینے آدمی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو شخص ذرا سا اس کے آگے دب گیا وہ چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر. جو ذرا سا ڈٹ جائے تو وہ ذرا سا یعنی کمزور پڑ جائے تو وہ ڈٹ جائے، وہ اس کے اوپر چھا جائے گا. کمینے کی خاصیت یہ ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص ڈٹ گیا تو بہت جلدی رافع بھاگ جاتا ہے. ڈٹنے والے کے سامنے پھر ٹھہرتا نہیں ہے. ان قید الشیطان کان ضعیفا، وہ ٹھہرتا نہیں پھر جب کوئی ڈٹ جائے. تو یہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ گناہ سے پہلے ابھی تک کوئی موقع بھی نہیں ہے، لیکن اندیشہ ہے کہ کبھی مجھے پریشان کرے گا، تو مانگتے رہا کرو. اعوذ بک ربی من ہمزات، انی اعوذ بک ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیطان و شیاطین ہے نا، واعوذ بک ربی ان یحضرون. ایک مرحلہ وہ ہے کہ اب بالکل ایک ایسا وقت آ گیا کہ حملہ کر رہا ہے، یعنی اس وقت میں قدم ڈگمگا رہے ہیں، خیالات منتشر ہو رہے ہیں، گناہ کی طرف میلان ہو رہا ہے، گناہ کی طرف انسان ایسا لگ رہا ہے کہ بس ہو جاؤں گا مبتلا. تو کیا ہے پھر وہاں فرمایا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کیسے آیت پر پوری؟ والذین اتقوا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون. کیا کہ جب ان کے اوپر شیطان کا کوئی پھیرا آ جاتا ہے، طائف کا لفظ استعمال فرمایا. طائف کے معنی اصل میں ہوتے ہیں گھومنے والا. تو شیطان تو یہ گھومتا، طائف خیال کو بھی کہتے ہیں، انسان کے دل میں جو خیال آتا ہے اس کو بھی طائف کہتے ہیں. تو ان الذین اتقوا، جن کے اندر تقوی ہے. تقوی جب ہے یعنی اگرچہ وہ مخلوق ہے، انسان مخلوق ہے، شیطان سے بھی گھبراتا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رعب اس کے دل پر زیادہ غالب ہے. تو اذا مسهم الشیطان طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے اگر کوئی گھومنے والا، لفظی معنی یہ ہوئے یعنی گھیرے میں لینے والا کوئی خیال آتا ہے تو تذکروا، ایک دم سے وہ متنبہ ہو جاتے ہیں، ایک دم سے متنبہ ہو جاتے ہیں. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، تو ان کے متنبہ ہونے کے نتیجے میں فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اب جس وقت حملہ ہو رہا ہے اس وقت فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت میں ذرا سا دھیان کر لو، توجہ کر لو کہ یہ شیطان حملہ آور ہو رہا ہے میرے اوپر، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اگر میں نے اس کی بات مان لی تو میں عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو جب یہ ایک مرتبہ یہ توجہ، یہ دھیان آ جاتا ہے، تذکرو، تو اس وقت ایک دم سے وہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یعنی آنکھیں کھلنے کے معنی یہ کہ شیطان جو ہے نا پہلے پردہ ڈال رہا تھا. کاہے کا پردہ؟ خواہشات کا پردہ، لذتوں کا پردہ، لذت پسندی کا پردہ، لذت اندوزی کا پردہ وہ ڈال رہا تھا. تو ایک دم سے اس کو یاد آ گیا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں شیطان کے تھوڑے ہی ہوں جو مجھے بہکا رہا ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ ایک دم سے انہیں آنکھیں کھل جاتی ہیں، پردہ ہٹ جاتا ہے، حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس سے بچ جاتا ہے. اب یہ نسخہ ہے سب سے اہم. حملے کے وقت
کیا کرنا ہے، کیا تذکرو، یاد کرو، دھیان کرو، توجہ کرو، کیا ہو رہا ہے، یہ میرے دل میں کیسی خواہش پیدا ہو رہی ہے، میرے دل میں کس بات کی للچاہٹ آ رہی ہے. یہ کام ہے شیطان کا، اور اگر میں اس میں آگے بڑھ گیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا. تو ایک لفظ میں فرمایا تذکرو، جو اس وقت جب حملہ ہو رہا ہے تو بس کیا کرو، توجہ کر لو، دھیان کر لو. کس بات کا دھیان کر لو؟ کہ میرے اللہ نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے، اور اگر میں کروں گا تو یہ شیطان کی پیروی کروں گا، اور کروں گا تو شیطان کی طرح میں بھی مجھے مستوجب عذاب ہو جاؤں گا. اس بات کا تصور کر کے اپنے آپ کو روکو، ہمت سے روکو. اور یہی وہ چیز ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں جی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے، کہ کوئی وظیفہ بتائے کہ گناہوں میں ابتلا نہ ہو. ارے بھائی، وظیفہ کتنا ہی پڑھ لو، اگر دل میں تمہارے ہمت نہیں ہے، تمہارے دل میں اہتمام نہیں ہے، اور خود تم اپنے آپ کے اوپر قابو نہیں پا سکتے، تو کتنا ہی بڑا وظیفہ پڑھ لو، کچھ بھی نہیں ہوگا. وظیفہ صرف یہ ہے کہ تذکرو، دھیان دے لو اس وقت کہ یہ کام جو جا رہا ہے یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. اس کو اگر دھیان دو گے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. بار بار میں آپ کو سناتا رہا ہوں حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ کا ارشاد کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ جس کی عمر تصوف کی وادیوں میں گزری، جس نے تصوف کی بال کی کھال نکالی، جس نے تصوف کے دقائق اور حقائق کو اس طرح بیان کیا کہ سارے بڑے بڑے صوفیہ اور بڑے بڑے تصوف کے ماہرین وہ اس کی تردید نہیں کر سکے. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی طاعت کی بجاوری میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے، اور جب کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو اس داعیے کا مقابلہ کر کے بچے. یہ حاصل ہے تصوف کا. اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے باقی رہتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے. معمولی بات ہے، لیکن مطلب کہنے کا کیا ہوا کہ یہ نہ سمجھو کہ بس میں جو ہے بیٹھا رہوں گا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور اپنے آپ کو نفس اور شیطان کے دھارے میں چھوڑ دوں گا، وہ جہاں مجھے لے جائیں گے چلا جاؤں گا. پھر یہ امید رکھو کہ تم اس راہ کے سالک ہو اور اس راہ پر چلنے والے ہو. اس طرح چلنے والا نہیں ہوا کرتا. کہ آدمی جو ہے بالکل غافل بیٹھا رہے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہیں کوئی وظیفہ کوئی سکھا دے مجھے اور مجھے پہنچا دے منزل تک. تو اس طرح نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اس کے اختیاری افعال پر اس کے جزا و سزا کا ترتب فرماتے ہیں. اختیاری افعال پر، غیر اختیاری فعل سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جو مشہور ہے نا کہ فلاں شخص کے بزرگ کے پاس گئے، اس نے ایک نظر ڈالی اور انقلاب آ گیا، یہ جو مشہور ہے. اور ہوا بھی ہے بعض مرتبہ ایسا کہ یہ حافظ شیرازی جو تھے شاعر، یہ ایسے ہی کچھ آوارہ سے پھرا کرتے تھے. تو اس زمانے میں ان کے جو شیخ تھے نا، کیا نام تھا، تبریز، وہی خواجہ نہیں، خواجہ شمس تبریز نہیں، باقی باللہ، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ تھے بڑے اولیاء اللہ میں سے.
تو یہ ان کے گھر آئے، ان کے جو والد تھے وہ ان کے مرید تھے، تو ان کے گھر پہ آئے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ پھر رہے تھے ایسے ہی. کوئی باپ نے کہا ہوگا یا کسی نے کہا ہوگا بھائی بزرگ آئے ہوئے ہیں، تو یہ آئے اور شاعر آدمی تھے. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو شعر پڑھا کہ آنا کے آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنند، آیا بابد کے گوش ہے چشم بما کنند. شعر پڑھا کہ وہ لوگ آنا کے ہیں خاک را بنظر کیمیا کنند، وہ لوگ جو ایک نظر ڈال کر خاک کو بھی کیمیا بنا دیتے ہیں. کیا کاش کہ ایسا ہو کہ ہم پر بھی ایک نظر ڈال دیں. آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنند، آیا ببد کہ گوش ہے چشم بما کنند. یہ جا کے خواجہ باقی باللہ کے سامنے پڑھ دیا. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے دیکھا تو فرمایا نظر کردم نظر کردم نظر کردم. میں نے نظر کر دی نظر کر دی نظر کر دی. وہیں سے پلٹ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ان کے ذریعے. تو ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کسی نے نظر کر دی اور نظر کرنے سے ایک انقلاب آ گیا، یعنی غیر اختیاری طور پر آ گیا. غیر اختیاری ہوا نا کہ ایک دوسرے کی نظر نے ڈال دی اور ہو گیا. غیر اختیاری سے کوئی انقلاب نہیں آیا کرتا. یہ جتنے بھی نظر کرنے والی باتیں ہیں وہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ابتدا میں دھکا لگانے کے لیے ہوتے ہیں. جیسے کار آپ کی رک گئی، اسٹارٹ نہیں ہو رہی، سمجھے نا، تو اب کیا کرنا پڑتا ہے؟ دھکا لگانا پڑتا ہے. وہ دھکا لگائیں گے تو دھکے سے صرف وہ رینگے گی نا، چلے گی بس، لیکن اس دھکے کے نتیجے میں ایک دم سے اندر جب اسٹارٹر ہوتا ہے وہ قوت پکڑ لیتا ہے تو پھر آگے چل پڑتی ہے گاڑی. تو یہ نظر کرنے کا حاصل صرف یہ ہے کہ ایک دھکا لگا دیا انہوں نے. وہ صرف دھکے سے کام نہیں بنتا. اگر گاڑی میں دم ہی نہیں ہے، اس میں پیٹرول ہی نہیں ہے، اس میں کوئی وہ مشینری خراب ہے، اسٹارٹر بھی خراب ہے، تو 1000 دھکے لگاتے رہو، سارے تھک جاؤ گے اور وہ چلے گی بھی نہیں. سمجھے نا. لہذا کسی بزرگ کی صحبت میں جا کر دھکا تو لگ جاتا ہے، وہ دھکا بھی بڑی قیمتی چیز ہے. اگر دھکا نہ لگے تو چلے گی کیسے؟ لیکن وہ دھکا ہی ہوتا ہے، آگے کرنا خود ہی ہے، آگے کرنا خود ہی ہے. اب یہ جو کہتے ہیں جی بس مجھے پہنچا دو، تو ارے بھائی پہنچنا تو تمہیں خود ہے اور اس کے لیے چلنا پڑے گا. صرف ایک دھکا بے شک ہم دے سکتا ہے کوئی آدمی، وہ جا کے تمہیں دھکا دے دے گا، لیکن چلنا خود ہی پڑے گا. چلنا خود کیسے پڑے گا؟ کہ اپنے اوپر زبردستی کرنی ہوگی. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جب کسی طاعت سے سستی پیدا ہو تو کیا کرے؟ ہمت سے اس کا مقابلہ کرے. جب تک یہ تہیا نہیں کرو گے کہ مجھے اپنے اوپر زبردستی کرنی ہے، زبردستی کر کے مجھے یہ کام کرنا ہے، اس وقت تک محض کسی کے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا. اب جیسے میرے پاس خطوط آتے ہیں لوگوں کے، جی معمولات کی پابندی نہیں ہوتی اور یہ ہوتا ہے اور فلانا جو ہے یہ اور بس کچھ فرصت ہی نہیں ملتی اور اوقات ضائع ہو جاتے ہیں اور نہیں ملتی. وہ ملے گی بھی نہیں کبھی اگر اسی حالت میں رہے، تو وہ توفیق ملے گی بھی نہیں. توفیق اصل ملے گی جب اپنے اوپر زبردستی کرو گے، جبر کرو گے. تو جبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. ڈٹ کے تو دیکھو شیطان کے سامنے، یہاں پگھل جاتے ہیں نا. ذرا اس نے کچو کا لگایا اور پگھل گئے، تو
اس وجہ سے کام نہیں بنتا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے تذکرو، جب یہ کچوکا لگائے تو یاد کرو، توجہ کر لو، دھیان کرو، تم کیا ہو، کیوں آئے تھے یہاں دنیا میں، کیا مقصد تھا تمہارے آنے کا، تمہارے مالک نے کیوں بھیجا تھا، اور تمہارا مالک نے تمہیں کیا ہدایت دی تھی. اسی کے پاس لوٹ کے جانا بھی ہے، مجھے اس کا جواب بھی دینا ہے کہ یہ جو میرے دل میں جذبات پیدا ہو رہے ہیں گناہ کے، اس کا جواب بھی دینا ہے اس کے ہاں. تذکرو، یہ سب یاد کر لو. یاد کر لو گے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو آنکھیں کھل جائیں گی. آنکھیں کھلنے کا معنی یہ ہے کہ شیطان نے جو پردہ ڈال دیا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ اصل جو بات ہے وہ اس وقت کی ہے. ہمارے حضرت والا بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، کہ لوگ جو ہیں عام طور پر ماضی میں اور مستقبل میں گم رہتے ہیں، کہ ماضی میں مجھ سے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میری کیا کیسے اصلاح ہوگی، میں کیسے درست بنوں گا. ماضی کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ میں تو ایسا گناہ گار ہوں، ایسا خطا کار ہوں، یہ ہے فلانا ہے. اور دوسرے اس میں کہ مستقبل میں کیسے ہوگا، آگے کیسے بچوں گا، اور آگے میری زندگی کیسے گزرے گی، میری اصلاح کیسے ہوگی، میں درجات کیسے بلند ہوں گے. حضرت فرماتے ہیں یہی شیطان کا دھوکہ ہے کہ ماضی میں اور مستقبل میں گم رکھنا یہ شیطان کا دھوکہ ہے. ماضی کا علاج صرف یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بس ختم. ماضی جس وقت یہ کہہ دیا، دل سے کہہ دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ماضی ختم. اب ماضی کی طرف مت دیکھو. یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی شخص نے توبہ کر لی ہو کسی گناہ سے تو بعد میں اس کو یاد بھی نہ کرے، یاد بھی نہ کرے کہ میں نے کوئی گناہ کیا تھا. ارے جب اللہ نے مٹا دیا، تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیا، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ بخشش ہو جاتی ہے، بلکہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے. وہاں جب آخر میں پہنچو گے نامہ اعمال لے کر، تو وہاں ڈیبٹ کریڈٹ نہیں ہوگا. سمجھا آپ کہ بھائی اتنا تم نے اچھائی کی تھی اور اتنی برائی کی تھی، اور پھر جو ہے بیلنس یہ نکلا تمہارا. یہ وہاں یہ نہیں ہے، وہاں پھر ڈیبٹ ہے ہی نہیں. وہ جو کچھ بھی گناہ کیا تھا وہ مٹ گیا نام اعمال سے. لہذا کس سوچ میں پڑے ہو؟ ایک مرتبہ توبہ کر کے فارغ ہو جاؤ، یاد بھی نہ کرو اس کو. ماضی کا تو اس طرح خلاقامہ کر دو. مستقبل جو ہے آنے والا، وہ اس کا علاج ایک تو یہ ہے ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، استعاذہ کرو اور فکر کرو اصل حال کی. فکر کہاں کی کرو؟ حال کی. یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ ٹھیک گزر جائے، یہ ٹھیک گزر جائے، یہ طاعت میں گزر جائے، یہ معصیت سے بچنے میں گزر جائے، اس کی فکر کرو. یہ تذکرو، یہ حال کی فکر کیا ہے؟ تذکرو اذا مسهم طائف من الشیطان تذکرو. تو کیا ہوگا؟ یہی حال ماضی بنے گا، اور جتنے مستقبل آ رہے ہیں وہ سب حال بنتے جائیں گے. سمجھے نا؟ یہ حال ماضی بنے گا تو ماضی بھی تمہارا درست ہو جائے گا، اور جو مستقبل آ رہا ہے وہی حال بنتا رہے گا. اور حال کو جب درست کرتے رہو گے، درست کرو گے، مستقبل ٹھیک ہو گیا تمہارا. تو اس واسطے یہ تذکرو والی بات جو ہے نا، یہ نقطے کی بات ہے. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. اور عین اس وقت بھی جب حملہ ہو رہا ہو، مواقع سامنے آ رہے ہوں، گناہ کے مواقع سامنے آ رہے ہوں، معصیت کے مواقع سامنے آ رہے ہوں، اس وقت بھی اللہ میں سے مانگ لو کہ اللہ مجھے بچا لے، اس سے بچا لے. تو کم از کم بارگاہ الہی میں کہہ تو سکو گے کہ اللہ میں نے آپ سے مانگا تھا. اور کیا بتائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ، کہ اگر پھر بھی فرض کرو
یہ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، مانگتا ہے کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، شیطان کے نفس کے شرور سے پناہ مانگتا ہوں، سچے دل سے مانگ رہا ہے، ایسے بناوٹی نہیں، سچے دل سے مانگ رہا ہے، تو یا تو بچا لیں گے یا مواخذہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ یا تو بچا لیں گے، اور اگر فرض کرو بہک ہی گئے باوجود اللہ سے مانگنے کے، اور باوجود خلوص نیت سے مانگنے کے، باوجود اپنا ارادہ قوی کرنے کی کوشش کے، پھر بھی اگر بہک گئے تو انشاءاللہ مواخذہ نہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ اس واسطے کہ پھر استغفار کی توفیق ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی، استغفار اور توبہ کی توفیق ہوگی۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے اگر صبح کو سویرے جب دن شروع ہو رہا ہو تو کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیائے و ماتی للہ رب العالمین، اور اللہ کے حوالے کر دو کہ اللہ یہ ارادہ تو کر لیا، لیکن میں کمزور آدمی، پتہ نہیں میں اس پہ قائم رہ سکوں گا نہیں رہ سکوں گا، آپ مجھے بچا لیجیے گا۔ جب وقت آیا اس وقت بھی دعا کر لی اللہ تعالیٰ سے، پھر بھی بھٹک گیا تو یہ تو انسانی تو تھا، تجھے غلطی کے لیے تو پیدا کیا تھا یار، سمجھے؟ ورنہ فرشتے ہی کافی تھے، تجھے تو غلطی کے لیے پیدا کیا تھا، تو اب تو استغفار کر لے گا، ہماری طرف لوٹ آئے گا تو ہم تجھے مورد بنائیں گے اپنی ستاری کا، اپنی غفاری کا، تو مورد بنے گا تو، اور تجھے جو غم ہوگا اس غلطی کے اوپر جو غم ہوگا اس غم سے تیرے درجات اور بڑھائیں گے۔ ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے اللہ۔ دل کیسے ٹوٹے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تو مانگا تھا، میں نے کوشش بھی کی تھی، میں ہزار کوششوں میں لگا ہوا تھا، مگر یہ کہ مغلوب ہو گیا، مروب ہو گیا، یا اللہ میں غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جب یہ بندہ کہہ لے گا تو پھر انشاءاللہ باری تعالیٰ اس کے اوپر مواخذہ نہیں کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور اس کو معاف کر دیں گے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم فاستغفروا اللہ وذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ بیچ میں کتنا پیارا جملہ بیچ میں فرما دیا، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا ہے کون جو تیرے گناہوں کو معاف کرے؟ تو ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جو کر گزرے ہیں ان کے اوپر اصرار نہ کرے، جانتے بوجھتے اصرار نہ کرے، تو پھر ہم تمہیں اپنے بندوں میں ان مخلص بندوں میں شامل کر لیں گے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مورد بناتے ہیں ستاری کا، غفاری کا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کس پہ جا کے لگے گی بھائی؟ غفاری کی کس پہ لگے گی؟ ارے اسی پہ لگے گی نا جس سے کچھ غلطی ہوئی ہے، تو وہ اپنی ستاری کا، اپنے غفاری کا مورد بنائیں گے۔ تو اس واسطے گھبرانا نہیں، توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا، انشاءاللہ معاف ہو جائے گا، مگر سینہ زوری نہ کرنا، سینہ زوری نہ کرنا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا کے معنی کیا ہے؟ سینہ زوری نہیں۔ سینہ زوری کیا کہ آدمی کر بھی رہا ہے، کہتا ہے چلو کر رہا ہے تو دنیا کر رہی ہے میں بھی کر رہا ہوں، دنیا اس راستے پہ جا رہی ہے میں بھی جا رہا ہوں۔ ایک جواب جو ہر ایک آدمی کے زبان پر رہتا ہے کہ جی بھائی ساری دنیا کر رہی ہے، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ تو یہ ہے سینہ زوری۔ اور جو کہتا ہے اللہ میں کرنا چاہتا ہوں، تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، تیرا قرب چاہتا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں، میں اللہ آپ سے مانگتا ہوں مجھے بچا لیجئے، شیطان سے بچا لیجئے، نفس کے شرور سے بچا لیجئے، تو پھر انشاءاللہ وہ تواب ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ کر دے گا انشاءاللہ۔ بہرحال بھائی یہ جو دعائیں بتائی گئی ہیں
چاہے وہ قرآن کریم میں ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں آئی ہوں، دعائے معصور ہو. در حقیقت ان کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت جڑا رہے. اگر بندہ، یعنی اب یہ جو فرمایا کہ بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ دعا مانگو، اعوذ بک ربی، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون، تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بس ایک مرتبہ مانگ کے فارغ ہو جاؤ، بلکہ یہ ایک طرح سے تلقین کی جا رہی ہے کہ مانگتے رہا کرو یہ دعا. اور بھی جتنی آ رہی ہیں، جتنی دعا، وقل رب زدنی علما وقل رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، تو یہ اس لیے ہے تاکہ آدمی مانگتا رہے. جب یہ عمل کثرت دعا، جب انسان کو توفیق ہوتی ہے کثرت دعا کی، تو پھر اس کا جو رابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ مستحکم ہوتا چلا جاتا ہے، تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. پھر ادھر ادھر کے خیالات اتنے پریشان نہیں کرتے. پھر اصل مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق وہ بن جاتا ہے اصل مرکز. اور جو بقدر ضرورت دوسرے خیالات آتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وغیرہ، یہ سب تابع ہو جاتے ہیں اور مرکز وہ بن جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. یہ جو دعا مانگی گئی ہے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم اجعل بسابس قلبی خشیتک و ذکرک، اللہ میرے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ آپ کی خشیت اور آپ کے ذکر کے خیالات وسوسے آئیں. تو جب یہ بنیاد بن جاتی ہے تو پھر ادھر ادھر کے جو چیزیں ہیں وہ انسان کا مرکز نہیں بنتی. مرکز اللہ تعالیٰ ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی رہتا ہے، اس سے دعائیں مانگنا ہی رہتا ہے. ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط میں لکھا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مہینوں رہتے تھے، جا کے رمضان سارا وہیں گزارتے تھے. اور ویسے بھی جب کبھی چھٹی ہوئی دارالعلوم سے پہنچ گئے اور وہاں رہے. تو وہاں سے جب واپس آئے تو ایک خط میں لکھا کہ حضرت کچھ ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ کہیں بھی چلا جاؤں لیکن دھیان آپ کی طرف رہتا ہے. اور مثال دی جیسے قطب نما کی جو سوئی ہوتی ہے وہ چاہے اس جتنا بھی گھما لو اس کو شمالی کی طرف اشارہ کرتی رہے گی. تو فرماتے ہیں کہ میری ایسی کیفیت ہو گئی ہے جیسے قطب نما کی سوئی، کہ کہیں بھی چلا جاؤں، کوئی کام کر رہا ہوں، کچھ ہو، لیکن ایک قلب میں دھیان آپ کی طرف رہتا ہے. تو حضرت بارہ نے فرمایا، اس مبارکباد دی اور فرمایا کہ اصل میں یہ رخ میری طرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی جتنے اب ہمارے اوپر ہر وقت خیالات کی رو ہے نا، ایک چل رہی ہے، کبھی اس کی طرف کبھی اس کی طرف، فضول باتیں بھی بسا اوقات چل جاتی ہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت دعا کے نتیجے میں یہ حاصل ہوتی ہے، کیسے؟ کثرت دعا سے. جب کثرت دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی سوئی جو ہے پھر وہ اپنے ہی طرف رکھتے ہیں. تو یہی معنی ہے کہ یہ دل جو ہے نا صرف ایک چیز کے لیے بنایا اللہ میں نے، اپنے لیے. میں نے جب کبھی شعر ویر کہتا تھا تو ایک غزل تھی، اس کا آخری مصرع، آخری شعر یہ تھا کہ آسی میں تخلص کرتا تھا کبھی پہلے، آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے. قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے.
تو یہ دل تو اللہ میں نے بنایا اپنے لیے، تو اس کو سنبھال کے رکھو یار، اس کو ادھر ادھر نہ لگنے دو. دل تو ایک ہی سے لگنا ہے، باقی جو ہے سب عوارض ہیں، سب عوارض ہیں، لیکن رکھنا ایک ہی سے ہے. اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمیں بھی عطا فرما دے سب کو. صلی اللہ تعالیٰ